السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس کہتے ہیں دوسروں کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ دنیاوی کاموں میں تنافس کے بجائے نیکی کے کاموں میں تنافس کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے یہ کہہ سکیں کہ جس مخلوق کو تم نے پیدا کرنے سے منع کیا تھا آج وہ کیسی کیسی نیکی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، کیونکہ جو انسان اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہیں بنا سکا، تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ جنت ہر روز روزے دار کے لیے سجائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اور تکلیف چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دولہے کے لیے دلہن کو سجاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کے مہینے کو 3 اشروں میں بانٹا گیا ہے۔ اشرہ عربی کا ورڈ ہے جس کے معنی 10 ہیں۔ پہلا اشرہ یعنی 1 سے لے کے 10 دن کے اشرے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دوسرا اشرہ جو 11 سے 20 تک کے دنوں میں اللہ اپنے بندوں پر مغفرت نازل کرتا ہے اور تیسرے اشرے میں اللہ اپنے نیک بندوں کو دوزخ سے آزادی دیتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پاک انسان کے ہر اچھے اعمال پر اس کا ثواب 700 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں پر برستی ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خود کو قربان کرنا۔ صرف بھوکے رہنے ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ، ناک، ہاتھ، زبان، یہاں تک کہ پوری باڈی کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بندے کا امتحان لینے کے لیے رمضان کے مہینے کو فرض کیا ہے۔ وہ بندے سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے۔ آنکھ کا روزہ وہ ہے جس چیز کو اللہ پاک نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس چیز کو نہ دیکھنا، کسی بھی غلط چیز کو نہ دیکھنا، اور کان کا کسی بھی غلط چیز کو کان سے نہ سننا۔ زبان کا روزہ وہ ہے کہ کسی غلط بات کو نہ بولنا، فحش گوئی سے بچنا، چغلی، برائی، غیبت، جھوٹ سے بچنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ روزے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں جو تمہارے لیے ہیں۔ پہلی 2 چیز جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں جو تم اپنے لیے طلب کرو وہ دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کرو، اور اس کی دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ و استغفرک و اسألک الجنت و اعوذ بک من النار۔
اور پہلا عشرہ جس میں اللہ پاک کی رحمت برستی ہے وہ اس کی دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا عشرہ جس میں اللہ پاک اپنے بندوں پر مغفرت نازل کرتے ہیں، اس کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تیسرا عشرہ جس میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دوزخ سے خلاصی دیتے ہیں وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، کوشش تھوڑی ہے، لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے ہوئے گزار دیں۔ کسی بندے کا دروازہ اگر کوئی آدمی 1 مہینے تک کھٹکھٹاتا رہے تو وہ بندہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے، تو ہم رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو یقیناً اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے گی۔ ہماری نجات کا دار و مدار اللہ کی رضا اور خوشنودی پر موقوف ہے۔ ہم اس مبارک مہینے میں عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس مبارک مہینے کا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے۔ نیکیوں کے سیزن میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔